ہمارے نبی کا نام محمد کس نے رکھا اور آپ کو دودھ پلانے والی دائی کون تھی؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے پیارے نبی کی پیدائش ہو چکی تھی، جب مکہ کے لوگ اپنے بچوں کے نام اپنے بتوں پر رکھ رہے تھے۔ تبھی حضرت عبد المطلب خاموشی سے آگے بڑھتے ہیں۔ ان کی گود میں دونوں جہاں کے آقا تھے۔ جیسے ہی انہوں نے نام پکارا، اس کا نام محمد ہے، بھیڑ میں سرگوشیاں شروع ہو گئے۔ یہ کیسا نام ہے؟ ہم نے تو یہ نام کبھی نہیں سنا، ہمارے بتوں جیسا تو بالکل نہیں ہے۔ تبھی بھیڑ میں سے ایک جوان نکلا اور بولا، محمد یعنی تعریف کے قابل۔ اتنا سنتے ہی بھیڑ میں بس ایک ہی نام محمد محمد گونجنے لگا۔ بی بی آمینہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہتی ہے، جب میں نے اسے گود میں لیا، لگا جیسے میرا ہر غم ہر درد مٹ گیا۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایسا سکون تھا جو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ قبیلہ بنی سعد کی عورتیں جو بچوں کو دودھ پلانے اور پالنے کا کام کرتی تھیں، جو ہر سال مکہ آتی تھی، اس سال بھی مکہ جا رہی تھی، ان میں ایک تھی بی بی حلیمہ۔ بھوکی پیاسی اور تھکی ہوئی، ان کے ساتھ ایک بوڑھی اونٹنی اور دبلا گدھا تھا۔ سفر اتنا سخت تھا کہ گدھا بار بار لڑکھڑا تھا اور اونٹنی کے دھنوں میں دودھ کی ایک بوند تک نہ بچی تھی۔ بی بی حلیمہ کے بچے کے لیے بھی دودھ نہ نکلتا۔ بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر سفر میں سب سے پیچھے تھے۔ کسی کے پاس اچھے اونٹ تھے اور کسی کے پاس تندرست گدھے۔ جب سب عورتیں بچوں کی تلاش میں نکلتی ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ کا ایک یتیم بیٹا ہے، لیکن سب کہتے یتیم بچے سے ہمیں کیا ملے گا، اس کی ماں غریب ہے۔ اس طرح سب عورتیں کسی ایسے بچے کو لینے سے کتراتی تھیں جن کے باپ نہ ہو، لیکن ہمارے پیارے نبی کسی عام عورت کے گھر بھلا کیسے پرورش پا سکتے تھے؟ ان کے لیے اللہ نے کسی خاص کو ہی چنا، اور وہ تھی بی بی حلیمہ، جن کی قسمت پر یہ زمین اور آسمان آج تک رشک کرتے ہیں۔ بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر حارث نے بھی سوچا تھا کہ یتیم بچہ لینے سے ہاتھ خالی رہیں گے، مگر جب سب عورتیں اپنے اپنے بچے لے چکیں اور ان کے حصے میں کچھ نہ آیا، پھر بی بی حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا، چلو اس بچے کو ہی لے لیتے ہیں، شاید اسی میں ہماری برکت ہو۔ حارث نے کہا، ہاں کیوں نہیں، شاید یہی بچہ ہمارا نصیب بدل دے، رزق کے دروازے کھول دے۔ اگر آپ بھی نبی پاک سے سچی محبت کرتے ہیں تو دل سے لکھیے سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی کے ساتھ فرشتوں نے ایسا کیا کیا جسے دیکھتے ہی بی بی حلیمہ کا دل کانپ اٹھا، اور انہوں نے ننھے محمد کو واپس بی بی آمینہ کو کیوں سونپ دیا؟ چلیے جانتے ہیں۔ بی بی حلیمہ نے ننھے محمد کو سینے سے لگا لیا اور گھبرا کر حارث سے بولی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی بڑی آزمائش نہ آ جائے، بہتر ہے کہ ہم اسے اس کی ماں کے پاس پہنچا دیں۔ چلو حارث، مکہ لوٹتے ہیں۔ سفر شروع ہوا۔ ریگستان کی ریت پر اونٹ دھیرے دھیرے چلتا رہا۔ رات میں ٹھنڈی ہوا اور چمکتے تارے گواہ تھے کہ بی بی حلیمہ نیند میں بھی اس امانت کو سینے سے لگائے رکھتی تھی۔ جب مکہ آ گیا تو بی بی حلیمہ نے اونٹ کو روکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے تھاما، اور بی بی آمینہ رحمت اللہ علیہا کے گھر پہنچی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو بی بی آمینہ رحمت اللہ علیہا باہر آئی۔ ان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ بی بی حلیمہ نے کانپتے لہجے میں کہا، اے آمینہ، میں آپ کو آپ کا بیٹا واپس کر رہی ہوں۔ میں ڈر گئی ہوں۔ ریگستان میں اس کے ساتھ عجیب واقعہ ہوا، اس کے سینے کو چیر دیا گیا اور پھر سل دیا گیا۔ مجھے لگا کہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے، یہ بچہ میرے بس کا نہیں ہے۔ بی بی آمینہ رحمت اللہ علیہا مسکرائی اور پیار سے کہا، حلیمہ، جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تب بھی میں نے ایسے منظر دیکھے تھے جو کسی اور نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی امانت ہے، اس پر کوئی برا اثر نہیں پڑ سکتا کیونکہ خود اللہ اس کی حفاظت کر۔ یہ سن کر بی بی حلیمہ کا کانپتا دل بھی سکون پا گیا۔ بی بی حلیمہ نے ننھے محمد کا سر چوما اور کہا، بیٹا تو ہمیشہ میرے دل میں رہے گا، تو وہ نور ہے جس نے میری زندگی روشن کر دی۔ اس دن بی بی حلیمہ خالی ہاتھ لوٹی، مگر ان کے دل میں یہ ننھی رحمت ہمیشہ کے لیے بس گئی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پینے کا دور ختم ہوا اور آپ مکہ میں اپنی والدہ کے پاس رہنے لگے۔ یہ اللہ کی مرضی تھی کہ اب آپ کی ترفیت کا نیا سفر شروع ہو۔ مکہ کی گلیوں میں روز قافلے آتے جاتے، بتوں کی پوجا اور جھوٹی رسمیں چلتی، لیکن ایک معصوم بچہ اپنی آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھ رہا تھا۔ دادا حضرت عبد المطلب بھی ننھے محمد سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ کعبہ کے پاس ان کے لیے بچھانا بچھا ہوتا، عام بچوں کی ہمت نہیں ہوتی وہاں بیٹھنے کی، لیکن جب نبی پاک آتے سیدھے دادا کے پاس بیٹھ جاتے۔ لوگ روکتے، نوکر ہٹانے کی کوشش کرتے، مگر حضرت عبد المطلب کہتے، چھوڑ دو میرے بیٹے کو، اللہ کی قسم اس بچے کا مقام بہت بڑا ہے۔
پھر وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگاتے، سر پر ہاتھ پھیرتے اور ان کے ساتھ بتائے پل میں عجیب سا سکون محسوس کرتے، جیسے یہ بچہ ان کے دل کا سکون ہو۔ سبحان اللہ! اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پاک اور محفوظ رکھا، یہی ان کی عظیم شان اور مقام ہے۔ اگر آپ کو بھی نبی پاک سے سچی محبت ہے تو دل سے لکھیں سبحان اللہ، اور اس کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔